خوشا دلی کے سبحان اللہ سبحان اللہ کنندش ولائے آل رسول سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ کلام اگرچہ فارسی میں ہے سبحان ترجمہ عرض کرتا ہوں کلام سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی کا کیا بات واہ 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 شان اہل بیت کی ہے کلام سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے اب دیکھیے گا اعلیٰ حضرت بریلوی اہل بیت کی شان کیسے بیان کرتے سبحان اور یہ عقیدہ بھی سنی کا کیا ہے جڑا بندہ سنی کے لائے اور اہل بیت دے نا تے چڑے بے غیرت تو ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا جس کی ماں ایک ہو نیک ہو باپ ایک ہو نیک ہو وہ اہل بیت سے کیسے پھر سکتا ہے واہ واہ کیا دودھ کے بغیر کبھی چائے بنتے ہوئے دیکھی ہے اہل بیت کے بغیر حضور تک پہنچنا اسی طرح اے جڑی گل سیدی اعلیٰ بریلوی پہ فرماندن اے غور فرماؤ نا کی گل کر رہے ہیں خوشا دلے کے کنندش ولائے آل رسول خوشا سری کی خوشا سری کی دہندش فدائے آل رسول سبحان اللہ ترجمہ آہا گناہ بندہ بے بخش آمد رضا دے گناہ بخش کر دے گلہ نے بندے سارے جگ دے علماء لے آؤ اہل بیت دے قدمہ دی خاک برابر نہیں پتروت بچیوت کلیجے دیو ٹکڑیوت اکھاں دیو تاریوت حضور دیو پیاریو جے اہل بیت دی شان ہلکی ہوندی تو کدے ممبر تو صدیق اکبر لے کے تے حضرت امام حسن دے ہاتھ چم کے اے نہ آدے کہ تیرے پر میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی سارے بولو سبحان اللہ اے نعرہ حیدری دے جواب کیوں نہیں جا رہے ہیں دیتے ہیں دیکھو جی حضرت صاحب قبلہ انہاں دا استقبال کرن بڑی بات ہے جی عالم دین ہے پیر صاحب قبلہ ہیں استقبال کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں گلہ نہ کرو یار توجہ پوری سننا توجہ رکھنا گل پوری سنو غور نال بھائی افضل البشر بعد الانبیاء کہا نا ابو بکر صدیق کو تو جڑا افضل البشر ہوئے انبیاء تو بعد جے وہ ممبر تو تھلے لوے تو 63 سال دی عمر ہوئے اس خلیفے دی تو جڑا آونا ہے وہ دی عمر ہوئے 11 سال ہوش ہے جے دماغ ہے چونکہ وہ صدیق ہے غیرت کا پہاڑ ہے وفا کا پیکر ہے جانتا ہے کہ جس کے ہم غلام ہیں یہ ان کا خون ہے آنکھو جی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدر گلاں سمجھ آمدیاں پیاں میری پوری کوشش ہوئے گی پنڈ دا ماحول ہے کوئی تھوڑا سوکھی گل کراں میں اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنا یہ سنی کی علامت ہے صحابہ کی گستاخی نہیں کرے گا اہل بیت نال منڈ کے پیار کرے گا
ہاں یہ علامت ہے اہل سنت کی، اور یہ بے غیرت دلے خارجی کی علامت ہے کہ وہ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کو کاٹے گا، اور حلالی کی علامت ہے کہ اس کے لبوں پر صبح و شام تذکرہ اہل بیت ہوگا۔ ماشاءاللہ جی۔ ہوں میں تمہیں دسدا ہوں، تھوڑی دیر بعد حدیثاں پڑھدا ہوں، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ پہلے تو دسو جنے بہتر لے آؤ ابو بکر و عمر سے، پوری دنیا پھر جاؤ، انہوں نے پلے دا کوئی مولوی ہو سکتا ہے؟ نہیں مفتی، شیخ الحدیث، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی صوفی، تے اے جنے کے پہ کر دینا لے بیت دے سامنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن کے ہاتھ چمن تے انہوں نے مونڈے دے چکن تے جا ممبر تے بٹھاون تے پھر آکھن تے میں بھی قربان، افضل البشر قربان، اگے آپ لاؤ حساب۔ نائی نو کہ پوچھے اسی کہ میرے سر تے وال کتنے، انہوں نے کیا میرے گاہک بہت نے، ٹائم تھوڑا ہے، اس طرح پھیر دینا میں کر جا کے گن نہیں وال کتنے نے۔ ہاں جی جی ہاں افضل البشر جس کی توقیر کے لیے، جس کی تعظیم کے لیے، جس کے ادب میں منبر رسول چھوڑے، اسے اہل بیت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسے خون رسول کہتے ہیں، اسے امام حسن کہتے ہیں۔ اور سنیے اعلیٰ حضرت بریلوی یہی تو فکر دے رہے ہیں، ایک اللہ میں نو معلوم نے تو اعلیٰ حضرت نو نہیں معلوم، تائیں تو بابا جڑی گل کردے ترجمہ سنانا ہوا۔ بابا فرماندہ ہے گناہ بندہ بے بخش، گناہ بندہ بے بخش۔ اور تواڈی اطلاع واسطے عرض ہے اس پاکستان اعلیٰ حضرت دا ایک کلام اس فقیر ہی پڑھیا ہے، واہ بھائی واہ، میں نو نہیں پتا باقیاں کیوں نہیں پڑھیا، اے میں نو نہیں پتا۔ گناہ بندہ بے بخش، اے خدا آل رسول، گناہ بندہ بے بخش، اے خدا آل رسول، برائے آل رسول، از برائے آل رسول۔ لو جی پنڈا لیو شیرو تو حضور دیو غلاموں ترجمہ سنو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ہم دل صرف اس کو کہتے ہیں، ہم رضوی سنی بریلوی کٹر اساں دل صرف اونوں آدے ہیں جس دل دے اتے لکھی ہوئی ہے اہل بیت دی مودت۔ اچھا بولو، ہم نقش ہے کندہ ہونا، کندہ ہوئی ہے جس کی محبت لکھی ہوئی ہے۔ ان جٹ نے نا یہ گلاں ہن کرنا شروع کرنا پھر مشے کو حدیث پٹاؤ میرے سامنے، پنڈ والے بندے بھائی نے انہوں سمجھان دیو جنہاں دے دل تے قبضہ ہو گیا ہے مودت اہل بیت کا، وہ بندہ ہے بندہ، وگرنہ ہم اس کو دل ہی نہیں مانتے جس میں اہل بیت کی ولا نہ ہو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور سر صرف وہ سر ہے، سر صرف وہ سر ہے جیڑا سر اہل بیت دے قدمہ تے قربان ہو گیا۔ حق ہے، باقی ہے پانچ سیر دا وٹا ہی ہے، سر نہیں، سر صرف وہ سر ہے جیڑا اہل بیت دے قدمہ تے اگلی گل کے کر دینا اپنا ہون رونا اللہ دی برگاہ روندن پہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی جی آدن گناہ بندہ ببخش، اس آمد رضا گناہگار دے اے اہل بیت کے خدا، اے خدا آل رسول، اے اہل بیت کے رب، آمد رضا کے گناہ بخش دے،
اہل بیت کے صدقے میں پھر اہل بیت کے صدقے میں حق ہے نعرہ حاضری اے قبلہ تو انہوں سمجھ آ رہی ہے اہل بیت کے صدقے میں تو پھر ایدہ کے معنی ہے تو سمجھ نہیں آئی ہے جے ایتھے نا تو نات خانہ دے شیر سن دے ہو نات خان نات پڑھ دیں کعبے والمو مایا ایک سونا تو لگ دائیں دوجا پھر بھی تو مایا اے سمجھ آئیے آئیے شیر دی ایک سونا تو لگ دائیں دوجا پھر بھی تو مایا تے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں گناہ بندہ ببخش اے خدائے آل رسول برائے آل رسول از برائے آل رسول کہنے رحمت رضا کے گناہ بخش اہل بیت کے خدا اہل بیت کے صدقے میں پھر اہل بیت کے صدقے حق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت حق غلال حاضری اور یہ وہی ہلکی بھلکی چیز نہیں ہے اہل بیت کی محبت اے قبلہ صحابہ تے بھی فرض ہے ادھر میرے حل تک کو میری کھال میں پکا سننی ہے لیکن ایک گھر ذہن چ رکھنا اصحاب پر بھی لازم ہے اگر اہل بیت کی محبت نہ ہوتی صحابی تے دور دی گلے مومن ہی کوئی نہ رہتا ایک باری پھر سن لو میری گلاں عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى خم بین مکہ والمدینہ وحمد اللہ تعالی واسنا علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایها الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی واجیب وَأَنَا طَارِقٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ کیا بات کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ وَأَنَا طَارِقٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ تبارک و تعالی أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فيه الهدى والنور فحظوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به فحس على كتاب الله تعالى ورغب فيه ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيتي سبحان اللہ اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی سبحان اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ مسلم سبحان اللہ جی ہون آؤ نا جی سرکارہ میں تاں آگئے تو پنڈ دا ماحول ہے نا اے مسلم شریف سیاستہ کی کتاب ہے بخاری کے بعد مسلم کا مقام ہے راوی صحابی ہے شان اہل بیت دی ہے ایتھوں پتہ لگا کہ صحابات اہل بیت ایک مک نے شان ہوئے صحابہ دی بیان اہل بیت کر دیئے تو شان ہوئے اہل بیت دی تو بیان صحابہ کر دینا ہونے صحابی روایت پہ کر دیں زید بن ارقم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا سید الاولین والآخرین آپ نے مکے اور مدینے دے درمیان جنوں خم دا تلاو کہنے غدیر خم سنیا ہونا ہے غدیرے کیڑے کیڑے غدیر خم دا نام سنے ہاتھ کھڑا کرو اے تکو نے یہ ساڑیاں حالتاں نے اہل سنت دیاں تاں ہی تو سن سمجھ نہیں آؤں دی او ایک تلاب ہے غدیر خم انہوں میں یاد رکھو اتھے حضور پاک روکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتا تو خطبے میں حضور نے فرمایا گل سنو بیلیو توجہ جی آپ نے فرمایا گل سنو بیلیو بیلی کیڑے صدیق اکبر پاک عمر فاروق حضرت عثمان غنی مولا مرتضی طلحہ سعید جبیر عبد الرحمن سعد قتادہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سارے حضور نے فرمایا روک جاؤ تقریر حضور نے شروع کی تھی کان کھول کے سن لو خطیب وہ ہے جدے نال دا کائنات ہیچ کوئی نہیں اور کان کھول کے سن لو
خطیب وہ ہے جڑا ساری زندگی ظاہری بھی اپنی مرضی نال بولیا ہی نہیں. اے کن کھول کے سن لو, حضور دا ہر فرمان اللہ کی وحی کے مطابق ہے. یہ دماغ میں رکھے, وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. حضرت عبداللہ بن عمر نو حضور نے فرمایا, سن عبداللہ جڑیاں گلاں میرے کو سنے لکھ لیا کر. ابو داؤد شریف دی روایت, جو سنے میں تھو لکھ لے. دیہڑے 4 گزرے, حضور نے ایک صحابی نو تھوڑا جا ڈانٹیا جلال وچ, پھر اٹھ کے حضور حجرے چ ٹر گئے. کچھ سنگیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر نو آخیا نہ لکھی یہ واقعہ, حضور جدوں آیتاں بیان کر دین او لکھیا کر. اے سرکار کدی غصے چوندے کدی طبیعت, او گلاں نہ لکھیا کر. انہاں آخیا ٹھیک ہے. اگلا دن آیا, حضور حجرے تو باہر آئے, کوئی گل فرمائی, نظر پہ گئی عبداللہ بن عمر تے, فرمایا عبداللہ لم تکتب, لکھدا کیوں نہ پیا ہے؟ عرض کیتی او کچھ سنگیاں آکھیا ہے کہ جلال دی حالت وچ نہ لکھیا کر, تاں نہ لکھدا پیا. چہرے دا رنگ بدل گیا, یہاں سے رگ پھڑکی ہاشمی, اور فرمایا والذی نفسی بیدہ, مجھ محمد کو اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. اللہ نعرہ رسالہ, یا سیاد نعرہ حیدر. تو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, اے زبان جے جیدے تو تقریر ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا انما انا بشر یوشک ان یات کے رسول ربی فاجیب. پہلے حضور نے اللہ دی حمد بیان کی تھی, ذکر کیتا, پھر اس تو بعد حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین دا میں بندیاں وچوں ایک خاص بندہ ان قریب آمن والا آئے گا, یعنی ملک الموت. او میں نو رب دا پیغام دے گا, میں چپ کر کے او دے نال ٹر پاواں گا. میں اپنے پیچھے 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک خطاب صحابہ نو ہو رہے ہیں, 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. انا تارکن فی کم, فی اے اچھا بولو گے, فی سبحان اللہ. تم میں 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پہلی چیز ہے اللہ دا قرآن, سبحان, اور دماغ میں رکھے یہ پہلی دوئی دے چکر چ نہ پینا. ہاں جی, جدھر جائے گا دودھ نال جائے گی سفیدی, جدھر جائے گا گلاب دا پھل نال جائے گی خوشبو. جدھر ہے قرآن وہاں ہے حسین, جدھر ہے حسین وہاں ہے قرآن. ایک کان کھول کے سن لیں. اگلی دوسری روایت میں ترمذی کی بھی سناتا ہوں, ٹائم ہے نا, بڑا ٹائم. اجے ترمذی دی روایت بھی میں سنانا, یہ تو مسلم شریف دی تو سنو. حضور نے فرمایا انہاں دوواں وچوں پہلی چیز کیڑی ہے جی؟ ہے جی قرآن. حضور نے فرمایا فی الہدی والنور, ہدایت نال پڑھے ہے قرآن, تو نور نال پڑھے ہے قرآن. ہدایت نال تے نور نال پڑھے ہے قرآن. فاستمسکوا بہ, اینو پڑھ لو قرآن نو, قرآن نو. انہیں دا بھی لوگ بھی مانا پھر دسیے کنندہ دے بول گئے استمسا کا جستم سے کوئی استمساک دندن کھول لیں. نعرہ تکبیر, بولے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. سے قرآن نو مضبوطی نال پڑھ لاؤ. کہ فرمایا حضور نے قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لاؤ, پڑھ لاؤ. قرآن نو نہ چھڑنا. تو دوسری چیز جڑی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور سکلین انہاں دوواں وچوں بھی ایک بھی ہلکی نہیں. اے دیکھو جی, ادھر دیکھو, اے کیے او یار,
پانی تو ہے یہ وچ نا پانی بوتل اے کیے بوتل اے کیے اللہ اے کیے اے کیے ہونے دو ایک گلاس ہو سکتے نہیں دو ایک جگ ہو سکتے نہیں اے دسو اے دو بوتل ہو سکتے نہیں ایک بوتل ہے تے ایک شیئین تے کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ دو چیزیں ہیں لیکن ثقلین نہیں کہہ نہیں سکتے کہہ سکتے واہ بھائی واہ ایک مرد ہوئے تے ایک عورت ہوئے تے راجلین بھی نہیں کہہ سکتے امراتین بھی نہیں ایک کلکی تے ایک باری پھر ثقلین نہیں فرمایا دوویں باریاں نے بغیر قرآن دے بھی کم نہیں چلنا تو بغیر اہل بیت دے بھی کم نہیں چلنا حاضری سمجھ آ رہی جے سرکار دیئے گل ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی بغیر اہل بیت دے بھی کم نہیں چلنا اور تساں نوٹ کر لو ایمانداری نال دسو اے پیر سائیں نو پوچھ لو علماء بیٹھے پیر سائیں نو پوچھ لو اے بیٹے ساڑھے کو پوچھ لو اور عالم فاضل کوئی تھے بیٹھا ہے جنا بنے پیڑ وچ آوے جے غلط گل کرنا میں نو روک دے اگر امام حسین کی یہ قربانی نہ ہوتی تو دین اسی حالت میں ہوتا سبحان چونکہ آج بھی قرآن دے حافظ موجود نے حافظ ہونا اور ہے محافظ ہونا اور ہے حافظ ہونا اور چیز ہے محافظ ہونا حافظ کی ہوندہ ہے جیڑا قرآن شریف ذہن وچ محفوظ کرے پھر جدوں روزیاں دا مہینہ آوے تو روزہ کھول کے جگ روح افزا دا چھک کے سموسے 2 تے 5-7 پکوڑے مار کے 10-15 کھجوراں یا 2-4 کھجوراں دے دانے کھا کے صحت مند تگڑا حافظ ہوئے تے کلو 1.5 کلو دودھ بھی پی کے تو مسلے تے کھلوے جے گرمیاں نے تے اے سی چل رہا ہوئے یا پکھا تے جے سردیاں نے تے ہیٹر چل رہا ہوئے تے کلینا ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں مسیطاں جو پہیاں ہون تے حافظ قرآن پڑھ دا ہے تے پچھے سامنے ہون دا ہے تے حافظ ہونی پھر بھی تھوڑک جاندے پھر بھی تھڑک جاندے تے پھول جاندے اے چونکہ حافظ ہے محافظ نہیں یہ تھڑک جاتا ہے کھایا ہے روزے سے نہیں ہے اب روزہ نہیں ہے تراویحاں وچ روزہ نہیں ہوتا مغرب پہلے روزہ افطار ہو جاتا ہے کھا پی کے بھی جو قرآن کا لفظ چھوڑ جائے یا غلط پڑ جائے تو اسے حافظ کہتے ہیں ذہن میں محفوظ ہے قرآن لیکن محافظ کیا ہے 3 دنوں کا بھلے پیاسا ہو پانی کا ایک قطرہ بھی لبوں تک نہ آیا ہو اور تپتی ہوئی میدان کربلا کی خاک ہو اور 3 دن تک پانی نزدیک نہ آیا ہو اس پر ترا یہ کہ اس کے سر اقدس کو بھی کاٹ کر نوکے نیزہ پر لٹکا دیا ہو اور پھر وہ سر اقدس دمشق کے بازار میں نوکے نیزہ پر لٹکا کر پھرایا جا رہا ہو اور سعید بن مسیب اندر قرآن کی آیت پڑھے اپنے گھر میں اور باہر سے حسین پاک کے کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن ہونے لگے تو پھر تجھے ماننا پڑے گا باقی سارے حافظ ہیں حسین قرآن کا حافظ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حسینیت اور یہ حضور نے فرمایا دعویٰ اور سنیں دعویٰ اور یہ حضور نے فرمایا ہے یہ حضور کا فرمان ہے حضور نے فرمایا وَعِطْرَتِي اور میری عطرت لن یتفرقا ہے تو یتفرقان ہے نا
وہ پچھلے لفظ کی وجہ سے نون گریا ہوا ہے سکیلت تسنیہ دا لن یتفرقا حتی یاردا علی الحوض. حضور نے فرمایا سن لو، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، تم کر ہی نہیں سکتے. اگر کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. اے جتنے علماء بیٹھے کلمہ پڑھا لو تو قرآن تے انہاں دے سارے دے ہاتھ رکھاؤ. پوری امت مصطفیٰ میں جنا دسو جس قرآن انج پڑھیا ہوئے کہ کوڑے دی ایک رکاب وچ پیر پائے. کیا بات ہے. جناب کریم نے اندر اٹھے تناول کچھ فرمانے تو بعد آپس وچ گلاں کیتیاں سن، میں مراقبے وچ سن، لیکن ایسا مراقبہ نہیں ہوتا میرا کہ مجھے ماحول کی خبر نہ ہو. آپ نے اس بزرگ لال داڑھی والے سے فرمایا تھا آپ اتنے سپارے پڑھے نے تو فلانے کو کی پڑھائے نے فرمایا تھا. سمجھ آئی؟ کتنے ہے وہ اکی والا تھے بیٹھے ہے چلا گیا. تساں کتنے پڑھے نا؟ دسو جی. 4.5. 4.5 کتنی دیر وچ؟ 1.5 گھنٹے. 1.5 گھنٹے وچ 4.5 سپارے پڑھے. واہ 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 کیا بات. 1.5 گھنٹے میں پوری امت مصطفیٰ میں ایسا قاری نہیں، ایسا حافظ نہیں. جو حافظ بھی ہے محافظ بھی ہے، بے شک محافظاں دا آپا بھی ہے، بے شک اللہ. جنتیاں دے سرداراں دا باپ بھی ہے، اخی مصطفیٰ بھی ہے، جس کے لیے حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے. حضور نے فرمایا ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخطبہ. علی کا ذکر گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑ کو مٹا دیتی ہے. پھر حضور نے فرمایا یا علی محبک محبی ومحبی محب اللہ ومبغضک ومبغضی ومبغضی مبغض اللہ حبیبک حبیبی وعدوک عدوی وعدوی عدو اللہ. فرمایا علی جڑا تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جڑا تیرا نہیں ہو میرا بھی. حق یا نائن سارے دل کے جواب دیو. سنی سارے بیٹھے ہیں. نعرہ حیدری اور اچھا بولو نعرہ حیدری. مجھے پیر صاحب نے فرمایا تھا اہل بیت دی شان بیان کرنی. یہ فرمایا سی نا میں موضوع تے ٹردا پہ آگے پیچھے اب مہربانی فرمایا تو پھر تساں بولو نعرہ حیدری زندہ باد. اور آپ بھی زندہ باد ہو، میری جان قربان ہو آپ پر. اور جڑا عظمت شان اہل بیت زندہ باد آدھے انہوں تو سرکار زندہ باد آدھے نا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی میں انہا اکھاں نال حدیث شریف پڑھی جی، انہا اکھاں نال. سبحان اللہ. حضور پاک نے فرمایا جس کو حسن اور حسین سے محبت ہوگی مجھ محمد کو میرے رب کی قسم جو ان کو اپنا محبوب بنائے میں محمد اس کو محبوب بناؤں گا. جیڑا انہوں اپنا محبوب بنائے میں انہوں اپنا محبوب. ہاتھ ہتھے رکھ کے بولو حضور نے کیا فرمایا میں انہوں اپنا محبوب. اوے حضور دے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر للکل کے بولو. میں کہوں گا اک دی ٹھنڈک دل دا چین تو کہنا یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین کہنا. اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین، اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین، اک دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسن یا حسین. لاؤ جی لاؤ جی کرو جی گل. حضور نے فرمایا نہیں یہ تفرقہ. مولا مرتضیٰ پاک اور دسو کوڑا تک ہے کوڑا تواڈے علاقے تے ہیں نا ساڑھے ادھر چلو کٹ ہوندے نے شہراں وچ تواڈے تے ہیں نا وہ کوڑے تے جڑے بہندے تے او جتھے پیر پاندے او میری جان قربان حضور. نہ تساں دسو کتنی سوی صاحب تساں دسو اے لال ٹوپی علی سرکار اے کوڑے تے رکاب وچ پیر پا کے ولا کے لت دوسری رکاب وچ پیر پاندیاں کتنا ٹائم لگدا ہے؟ 2-3 سیکنڈ لگدے. 2-3 سیکنڈ جی منٹ مونٹ نہیں ہو پائی.
ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚੂ ਜਾਨ 4.5 डेढ़ घंटा, चूंकि आप मौलवी हैं, मौला नहीं। मौलवी 4.5 सिपारे 1.5 घंटे में पढ़े तो ये मौलवी की शान है और ये मौला की पहचान है कि एक रकाब च पैर पावे तो बिस्मिल्लाह तो कुरान शुरू करे तो दूजी रकाब च अली पाक दा पैर बाद विच जावे, कुरान खत्म पैर। हाथ खड़े करके बोले हाजिर हाजिर। लो जी तौबा 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 तौबा। कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान नारे हैदरी। अल्लाह आप जैसे सादियां और दीवानियां ने भी सलामत रखे है नी। ये कई गल्लां ऐसियां होंदियां ने भाई सादे बंदे होंदे ना वो कर जाते हैं, असी खुश ही रहने हैं भाई क्योंकि आपके दिलों में अहले बैत का प्यार है। लो जी मेरी जान फिर सुनो कि मौला मुर्तजा पाक और अहले बैत के लिए हजूर फरमा। अच्छा अहले बैत में हजूर की बीवियां भी हैं, ज़हन में रखना। अहले बैत में हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अब्बास भी हैं, उन्होंने पुत्र भी हैं, हजरत अमीर हमजा भी हैं, मौला अली दे भरा भी हैं ऐसे। लेकिन एक बात याद रखना, सारी अहले बैत बल्ले बल्ले है, मगर ए जेड़े 5 तन पाक जिन्होंने आदे हो ना, इन्हां विचों पहले तो हजूर ने, ये तो भाई जी असलो रसूल है। इत्थों गल शुरू ही सरकार तू है ना। बाकी जिहड़े है 4 ने हसनैन करीमैन ते बीबी पाक ते मौला अली, ये वो नफूसे कुदसियां हैं। पूरी अहले बैत भी जिन्हें अपनी आंखों का तारा समझती है, यही 4 हैं वो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैंने कह दिया अहले बैत वसी है, लेकिन अहले बैत में भी जो अहले बैत की आंखों का तारा है वो अली है। और निरा अहले बैत की आंखों का तारा नहीं, सहाबा की आंखों का तारा भी अली। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने टिक टिकी बन के तकदे ने मौला अली। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा आप देखते हैं आपका भी तो मुकाम बड़ा है। उन्हें कहती ये ना कन्ना नाल सुने हैं, ना कन्ना नाल सुने हैं अपने आका कोलों। जेड़ा अली के चेहरे को देखे वो आंख देखने वाली भी इबादत विच है। अब यहाँ में बात मौजू वसी हो रहा है, मैं अर्ज करा इस वक्त में नचुआ दी शान हजरत के हुक्म की तामील में भी और ईमान की तकमील में भी। क्या बात, ईमान की तकमील। चूंकि अहले बैत की मोहब्बत ना हो तो ईमान की तकमील है। हजूर ने रिश्तेदारों की मोहब्बत ना हो तो पढ़ो नमाजा, इत्थे ते तुन्नी तो थले दाड़ी लटका लो, जुब्बा पहन लो, तस्बीह 10,000 दाने वाली ले लो, जिस तरह की मर्जी है पगड़ी बन लो, कन खोल के सुन लो। जे अहले बैत नाल प्यार नहीं तुसी मोमिन ही नहीं। 3 सिपारियां दी कसम है मैनू। अनिल अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, चाचा हजूर दे बेटे अब्दुल मुत्तलिब दे, कहते हैं आकर काला कहने कुल तो मैं अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल इन्ना कुरैशन इज़ा लके बादुहुम बादा लकूहुम बिबशरिन हसनिन। या रसूल अल्लाह तक कह जे चंद बंदे जड़े ने कुरैश दे एक दूजे नूं मिलदे ने इंज हस हस के ओ की आली वाले की हो जाए हंज। या रसूल अल्लाह व इज़ा लकूना बिवजूइन ला नारिफा, तो जदों या रसूल अल्लाह तुहाड़े रिश्तेदारां नूं तकदे तो मुंह वट लेंदे तो इंज मिलते हैं जिवें सानू जानते ही नहीं। इतनी गल सुनी सरकार ने। काला हज़रत अब्बास फरमाते हैं फ़ग़ादिबन नबी व ग़ज़बन शदीदा, ग़ादिबन नबी व ग़ज़बन शदीदा माहौल पिंड दा है, वगरना ग़ादिबन मफ़ूल मुतलक है और ताकीद के लिए है।
لیکن جب تاکید کے لیے ہے تو پھر شدیدن کیا ہے؟ شدیدن اے صرف تساں حالی سبحان اللہ ہی کرو، میں جڑی گل کرنی سی کر دیتی۔ فغضب النبی غضبا شدیدا، رسول اللہ انتہائی شدت کے غصے میں آئے اور آ کر منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی، جب تک کوئی بندہ میرے رشتہ داروں سے پیار نہیں کر لیتا اللہ کے لیے اور میرے لیے، تب تک اس بندے کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہی نہیں۔ حق ایک نعرہ سوال ایک نعرہ حاضری، اور اچھا بولو۔ یہ جو کچھ میں سنا رہا ہوں یہ اہل بیت کی شان ہے، اور اہل بیت کی شان منڈ کے سنانا تو سننا اے ایمان ہے۔ یاد رکھنا اہل بیت کی شان سن کے ایک دم فتویٰ بھی نہ ٹھوک دیا کرو، وہ بندہ شیعت نہیں، تو پھر کیا کہو گے حضرت جبریل کے بارے میں؟ جی علی چوکھا کرنا ہے شیعہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ کو، یاد رکھنا شیعہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ کو، علی کرنے والے کو تو مومن کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، بولو اور شیخ نے اور آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی محبت مومن اور منافق میں فرق ہے، کیا بات ہے، یہ معلوم ہے آپ کو؟ یہ حدیث شریف جانتے ہیں؟ ہاتھ نپ کے حضور نبی پاک نے فرمایا علی پاک نو، فرمایا علی غم نہ کریں، آپ فرما دیں لا عائد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، مولا علی فرما دیں، ترمذی شریف دی روایت ہے کہ حضور پاک نے میرا ہاتھ پھڑیا یعنی ہاتھ پکڑا، ہاتھ پھڑ کے حضور نے فرمایا علی غم نہ کریں، فیصلہ ہو چکے ہے، علی غم نہ کریں، گل ہو گئی ہے کہ مومن تے تو دور جا نہیں سکتا، منافق تیرے نیڑے آ نہیں۔ نعرہ حاضری، نعرہ حاضری، علی پوچھا بل کتے مولا، بل کتے مولا، اے کستا مولا، اے میرا مولا، نعرہ حاضری۔ سمجھ آئی؟ اور اسی لیے مولا مرتضیٰ پاک فرماتے ہیں اگر میں مومن کا ناک کاٹ دوں، اگر میں مومن کا اکھاں کٹ دیں ہاتھ وڑ دیں تاں بھی میرے تو نہیں پھرے گا۔ اے ویکھو نا جی، ایتھے ہن سٹیج تے بیٹھے ہاں تے ایتھے کسی نے کوئی تھپڑ مار دے تو مخالف ہوئے گا نہیں؟ اونچا بولو، بلکہ تھپڑ تے دور دی گل ہے، اونجی کسی دی بےزتی تسی ایتھے کر دیو وہ دل وچ گل رکھ لے گا۔ اور علی پاک کے فرماتے ہیں جے میں مومن دا نک کٹ دیا، جے میں اکھاں کٹ دیا، جے میں مومن دے کن کپ دیا، ہاتھ کپ دیا، میرا مخالف نہیں ہوئے گا۔ واہ واہ واہ، نعرہ حاضری۔ سننا میرا مخالف، اگلی گل بھی سنوا جی، ادھی سنی جے، فرمایا جے میں منافق نو دے دیا اس پوری دنیا جتنا سونا میرے تو خوش نہیں ہوئے تو میرے تو راضی۔ آپ نے فرمایا مینوں مننا تے میرا انکار کرنا اے میری عطا یا سزا تے نال مشروط نہیں بلکہ ایمان اور نفاق نال مشروط ہے۔ جتھے ایمان ہوندا ہے وہ مینوں سلام کری جاندا ہے تے جتھے منافقت ہوندی ہے وہ میں تو پھیری جاندا ہے۔ اور وہ آپ کو واقعہ حضرت جی یاد ہے، وہ میں انہاں سنگیاں نوں سناندا واں، وہ ابن بطال کہ مولا مرتضیٰ پاک دی بارگاہ وچ ایک بندہ لایا گیا، ایسی نعرے ماردہ ملنگ سی، مولا علی دا خطا ہو گئی، غلطی محبت کرنے والے کو بھی ہو جاندی، غلطی ہو گئی، چوری کر لئی کوئی، اس نے کسی طرح پھڑیا گیا،
چوری ثابت بھی ہو گئی، پھڑ کے بھی انہوں مولا علی کو لے آئے، پھڑ کے بھی کتنے لے آئے؟ مولا علی پاک نے گوائیاں طلب کی دیا، گوائیاں شریعت دے مطابق پکیاں ہو گیاں. آپ نے فرمایا لاؤ تلوار ہاتھ کٹ دے، ہاتھ کٹی دا، وہ ہاتھ دوسرے ہاتھ چوک کے نہ کٹے ہاتھ دوسرے ہاتھ بڑھ گئے. جاوے پیا گلی وچ بندہ ایک اگوں انہوں ملیا، انہیں کیا کدھر ہے؟ ایک کس کٹے آئی؟ انہیں کیا وہی جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جنہیں مولا المومنین کہتے ہیں، جسے یعصوب الامہ کہتے ہیں، جو قائد غر المعجلین ہے، جس کی محبت ایمان ہے، رسول اللہ نے جسے اپنا ویر کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے اتنا قرب بخشا ہے کہ فرمایا ہے جس کے بارے میں نو انج علم دیتا ہے جی میں چڑی اپنی بچے نو چوک دے. اس آ گیا تیرا تو ہاتھ کپ دیتا، تو شانہ بیان کر دے. انہیں کیا ہاتھ کپیا انہاں شریعت دے حکم نال، میں سا چور بندی ایسی جیڑی انہیں کیتی ہے. تو رہی گل ہے چور ہاں یہ گل ہو رہے لیکن بے ایمان نہ ایمان ہے. اچھا سننا جی، اچھا وہ یہ کہہ کے نکل گیا. وہ ابن بتا ہے جناب مولا علی بیٹھے ہوئے سن، آپ دے کول اکثر مونڈ تے ایک کپڑا ہوندا سی مولا مرتضیٰ پاک کے بعد. وہ کپڑا آپ کے پاس زیادہ انہاں آن کے سلام عرض کیتا، انہوں نے کہا امیر المومنین عجیب ایک واقعہ تکیا ہے، وہ جہاں ہاتھ وڈے آجے وہ جو بھی تواڈے نعرے ماردا گلی گلی اوکھا پہ دیندا ہے امیر المومنین امام المتقین. آپ نے فرمایا اچھا، اپنے خادم کو بلایا کمبر کو، جا پھڑ لے انہوں علل نال انہوں یہ بھی آکھنا ہے پہ جڑا ہاتھ کٹیتے ہیں وہ بھی لے آؤ. گئے تو ہاتھ چکے لے آئے، بندہ بھی آ گیا، ہاتھ بھی انہیں پھڑیا ہوا، وہ راہ بچ بھی پھڑ کے لے آئے انہوں. اجے وہ دفن کرن بھی نہیں پہنچے ہاتھ نو. واپس آئے مولا مرتضیٰ پاک نے فرمایا چراک بازو او دے نال ہاتھ جوڑ کے نا تو اتے اپنا کپڑا پایا. تو انجو تے تکیا تھا کیا کیا تیری شریعت کو تیرے بندے علی نے پورا کیا، تیری شریعت کو تیرے بندے علی نے پورا کیا. اب تیرا بندہ تجھ سے عرض کرتا ہے میری لاج رکھ، اور کپڑا جو ہٹایا تے ہاتھ کٹنے دا بھی نشان باقی نہیں، ہاتھ جڑے آ بازو میں. یہ مولا علی ہیں جی، یہ ہیں جی پنجتن پاک میں دوسرے، اور بی بی پاک سلام اللہ علیہ پوری امت پر جس کا احسان ہے، پوری امت. اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ان عمر رب نل خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فاطمہ تو سلام اللہ علیہ واللہ ما رأیت احدا احب الى رسول اللہ من کے. حضرت عمر فاروق نے جا کر سیدہ سے عرض کی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر، مینوں اللہ دی قسم ہے اے بنت رسول تیرے تو ود محبوب رسول اللہ دا میں اپنیاں اکھاں نال نہیں ویکھیا. زور دا سبحان اللہ آکھو، دوجی باری پھر آکھو، تیجی باری پھر آکھو، چوتھی باری پھر آکھو، اور اچھی آواز پنجتن پاک دا صدقہ آکھو. یہ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں واللہ ما رأیت احدا، ایک بندہ بھی میں نے نہیں دیکھا احب الى رسول اللہ من کے جو رسول اللہ دا ایڈا وڈا محبوب ہوئے جتنی تو ساؤں. اور اجے ادھی حدیث پڑھی میں پوری سنو. پھر فرمایا فواللہ ما کان احد من الناس احب الیہ بعد ابی کے بعد
فرمایا اللہ دی قسم ہے اے لختے جگر رسول، رسول اللہ تو بعد اس پوری کائنات وچ عمر نو اگر کوئی محبوب ترین ذات ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ سبحان یا محمد، حق محمد، یا حق محمد۔ اچھا سنیں، اور اس ہستی کا تو اس ہستی کی محبت حضور نے فرمایا جس سے میری بیٹی راضی اس سے اللہ، جس سے میری بیٹی ناراض اسے اللہ، اور خدا کی قسم پوری امت کو انہوں نے خریدا ہوا احسان کے نیچے۔ پتہ ہے جب ان سے نکاح ہوا مولا علی کا، نکاح کس نے دیا حکم؟ اللہ نے، اونچا بولو، پھر بولو۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی امرنی ان ازوجک من علی ابن ابی طالب، او میری بیٹی مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ تیرا نکاح میں علی کے ساتھ کر دوں۔ حالانکہ ذہن میں رہے کہ آپ کا نکاح کا پیغام حضرت ابوبکر صدیق کی گھر سے بھی آیا، حضرت عمر کے گھر سے بھی آیا، حضور نے خاموشی اختیار کی اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی لگتے جگر کا نکاح کس سے کر دے؟ صاحبزادی نو بلا کے مشورہ لیا، دس تیے تیرا حق مہر کتنا رکھی؟ اکھاں پٹیا جے ہون، جس جس سنگیاں دیاں اکھاں ہیں نا ذرا کھولنا، تو جنہ دے کان باندھنے تو اینج کر کے اینج کر لو، کھول لو۔ اے روایت سن تو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو تے رسول اللہ دیو پیارے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ فرمایا دس تیے کتنا حق میں؟ انہاں کیا حکم کے دا نکاح دا؟ آپ نے فرمایا اللہ دا۔ کہا تواڈے کولوں نہیں لینا حق مہر، اللہ کولوں لینا۔ اپنے رب سے بابا پوچھئے جو میں حق مہر مانگوں وہ دے دیں گے؟ حضور نے جبریل سے فرمایا جبریل اللہ کی برگاہ میں حاضر ہوا، جہاں تک اس کی حد ہے وہاں جا کر عرض کی، جواب ملا جاؤ اور جا کر کہو جو یہ طلب کریں ہم وہ دیں گے۔ جبریل امین نے آ کے عرض کی، حضور نے اپنی لختے جگر نور نظر کو بلایا اور فرمایا میرا رب تو فرماتا ہے جو تو کہے وہ دیتا ہوں، اب مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا بابا راتوں کو مسلح پر پھڑکتے تڑپتے آپ کو دیکھا ہے میں، اور جتنی میری عمر ہے میں نے آپ کو اتنا روتا ہوا کسی کے لیے نہیں دیکھا جتنا آپ گنہگار امت کے لیے روتے ہیں، تو مجھے رب نے آج موقع دے دیا ہے، آپ اپنے رب سے کہیں میری لختے جگر کہتی ہے میرے حق مہر میں میری امت کے سارے گنہگاروں کی بخشش کر کے جنت عطا کر دے۔ نار رسالت، نار خلافت، حق نار حاضری۔ یہ دوسرا تن ہے، اور امام حسن اور امام حسین پاک کی شان سنا بھی چکا ہوں، اور پھر ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ اے جی میں حضرت صاحب نے پگڑی شریف امامہ بدیا، اے جی امامہ شریف بدیا، اے کو فتوی نہ ٹھوک دے وے کلپ کٹ کٹ کے کہ انج کہہ دیتا ہے، اس سے مراد امامہ ہے، یعنی جس طرح حضرت نے امامہ زیب سر کیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے زیب سر کیتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھ کے لوٹ رہے امام حسن ساتھ ہے، ابھی امام حسن کا اٹھان ہے، لڑکپن اٹھان ہے، ہاں جی واپس آ رہے ہیں، ایک بورڈ جان دے ہو نا، بورڈ دے بوٹے تھلے آپ بیٹھے ہیں، تو آپ دی نالین مبارک امام حسن دی او دے نال مٹی لگی، مٹی حضرت ابو ہریرہ نے امامہ اتاریا او دے تے مس کیتا، صاف کرنا میں نہیں کہوں گا چونکہ صاف وہ شے ہوتی ہے جو صاف نہ ہو۔ اللہ مجھے بے ادبی سے بچائے، وہاں پلیتی جاتی ہی نہیں ہے، اور رخ بھی کر لے پلیتی ادھر کا پلیتی رہتی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اے تواڈیاں وانیاں، اے وانیاں دیو نالیاں، انہاں وچ تواڈے مجھاں دا گوبر ہوندا ہے کہ نہیں؟ تواڈا اپنا موتر ماتر ہوندا ہے کہ نہیں؟ بکری دیاں مینگنا تے مرغی دیاں
وٹھا ہوندیاں کہ نہیں؟ دسو یہ پانی پینا پاک ہے؟ جائز ہے؟ اینو پینا جائز ہے؟ ایدے نال وضو جائز ہے؟ ایدے نال غسل جائز ہے؟ استنجا تک بھی جائز ہے؟ ہون پیر شمس الزمان صاحب اور حضرت صاحب، آپ بھی حضرت فرما رہے تھے 5ویں سال میں پڑھ رہے ہیں، آپ بتائیں مجھے فقہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اگر یہ وانیاں جا کر نہر میں گریں، اگر یہ نہر میں گریں، اب مجھے فتویٰ دیں ایک پاک ہے یا پلیت؟ پاک ہو گیا کام. او یار ابھی 2 منٹ پہلے تو پلیت تھی، اب 2 منٹ ہی گزرے ہیں، حال ہی میں نے بات کی ہے. نہر میں یاد رکھنا، نہر میں وانی گرے تو وانی نہیں رہتی. حسن اور حسین وہ مجمع البحرین ہے، وہ سمندر ہے کہ کوئی پلیتی ادھر جاتی نہیں ہے، جو جا کنیکشن کرے پلیتی رہتی ہی نہیں ہے. حق نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، حق حاضری ملکوت. اب سنیں، ماشاءاللہ سلامت رکھ. اور جناب کریم نے اپنا امامہ شریف اتاریا ابو ہریرہ پاک نے. ہیں مسئلہ میں پتہ ہے تھے 2 جملے کہنا چاہنا اجازت ہوئے. میں سوچدا ہاں اے کوئی کتاباں دے جملے کو نہیں جے، کتاباں کو نہیں جے لبنے. اے ملنگ جڑا کمینہ کم طرح بیٹھے ہے، اے دے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ٹردے ہونے نا امام حسن پاک، تو اس مٹی نے دیکھا کہ بو تراب کا بیٹا جا رہا ہے، تو تراب نے قدم چومے کیا بات. صدقے. اور وہ تراب لگ گئی، چمڑ گئی، تو وہ نالین کو چھوڑتی نہیں تھی. کیا بات. تو ابو ہریرہ پاک نے فرمایا یہ بہت عظمت علی خاک ہے، یہ میری دستار دے ستارے بننے چاہیے دے. جناب نے مسئلہ امامہ تے حضرت نے کہا لا تفعل کذا انت صاحب جدی، ہینج نہ کرو، ہینج نہ کرو، انت صاحب جدی، تو میرے نانے دا صحابی ہے، ہینج نہ کر. اگوں جواب سنو گے؟ انہاں کہا صحابی ہوں تبھی تو کر رہا ہوں، صحابی ہوں اس لیے تو ایسا کر رہا ہوں. اور اگلا جملہ سنو، آپ نے فرمایا اے ابن رسول، جو تمہاری عزت اور عظمت اور شان اور بلندی رفعت مقامات کی جو میں جانتا ہوں، اگر یہ امت کو معلوم ہو جائے تو لوگ آپ کو زمین پر پیدل نہ چلنے دیں، اپنے کندھے پر اٹھا کر پھرنے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے کلیجے دی ٹکڑوں، اے اہل بیت دی شان ہے. اور حدیثاں تو میرے ذہن جس ویلے سینکڑے دی تعداد اچنے، لیکن اتنا ہی سمجھ جاؤ کہ حضور نے فرمایا جو ان کا ہو گیا وہ میرا ہو. حضور نے فرمایا نا نچوں انو بلا کے دعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ و حسنم و حسینم و علیہ، انہاں چوہاں نو بلایا. 5ویں نے 5 تن پاک ہے نا، 5ویں نے انہاں چوہاں نو بلایا، بلا کے فرمایا انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم، جس سے تم راضی اس سے میں محمد، جس سے تم ناراض اس سے میں بھی ناراض. فرمایا جدے نال تواڈی صلح او دے نال ساڈی، تے جدے نال تواڈی جنگ او دے نال ساڈی بھی جنگ. یہ اہل بیت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اہل بیت سے محبت رکھو. بابا انج نہیں فرماندہ بریلی اللہ، تو ہے نور تیرا سب گرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے
پاؤں تک حسن سبتے ان کے جاموں میں نیما نور کا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ وعدہ کرو بھئی تساں اہل بیت نال محبت رکھو انشاءاللہ سارے وعدہ کرو آخر اچ میں صرف ایک حدیث شریف تے اپنی گفتگو بند کراں راوی نے یہ مولا علی کتاب دا نام مسند امام احمد بن حنبل اے تساں ساریاں کدے پوری توجہ نال جتنی توجہ نال تقریر سنی اس تو 10 گنا زیادہ توجہ نال حدیث شریف سنی مولا علی پاک فرمانے پہ مینوں سرکار کریم نے فرمایا علی 7 مقام ایسے ہیں موادے 7 موادے 7 مقامات ایسے ہیں جن پر میری اہل بیت کی محبت نفع دیتی ہے سارے میرے نال رل کے بولو کتنے مقام اور یہ بھی دسنا بھی تانوں بھی انہاں وچوں کسی مقام تے لوڑ ہے یا نہیں پہلا مقام فرمایا عند النظر روح نکلتے وقت جب روح کھنچی جائے گی فرمایا میرا رب اسرائیل سے فرمائے گا میرا رب موت تو اس کو ملنی ہے لیکن اس کی موت پہ سختی نہ کر کے اس کے دل میں میرے رسول کی آل کا پیار ہے نمبر 2 3 مقام ہی سن لو کافی نے تواڈے واسطے فرمایا فی القبر جب قبر کے اندر آپ اور میں جائیں گے حضور نے فرمایا جب میری صورت دکھائی جائے گی اور میری پہچان میں مشکل ہوگی فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا اے علی میرا رب مجھ محمد کی پہچان اس پر آسان فرما دے 2 مقام ہو گئے تیسرا بھی سن لو 5 تن پاک دے صدقے 5 سنانا ہوا فرمایا جب اند الصراط پل صراط سے گزرنے لگو گے فرمایا علی جس کے دل میں میری محبت اور میری اہل بیت کا پیار ہوگا میری دعا اس کے حق میں قبول ہے رب سلم اور وہ خیر سے گزر جائے تو میں انہیں گوڑیاں بے کے چوتھا مقام دسن لگا اکھاں مبارکاں کھولنا فرمایا تب پھر چوتھے مقام پہ میزان پر اندل میزان نیکیاں تلن دے ویلے جدے دل وچ اہل بیت دا پیار ہوا اودیاں نیکیاں ود جان گیاں اور جب شدت کی پیاس لگے گی حضور غریب نواز پیر سائیں یہ وہی مقام ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب زبانیں باہر آئیں پیاس شدت کی پیاس لگے گی میدان معاشر میں حضور فرماتے ہیں علی میں اس ویلے کوثر دے کنارے بہ جاؤں گا میں اس ویلے کوثر دے کنارے بہ جاواں گا تو اپنے ہتھاں نال سرکار اپنے ہاتھاں نال میں کٹورا کوثر دا بھراں گا تے علی تینوں بلاواں گا کینوں بلاواں گا تینوں بلا کے آکھاں گا علی ادھر آ یہ پکڑ کٹورا جام کوثر اور حشر کے میدان میں ہر اس بندے کو پلا دے جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہے وعدہ کرو بھائی وعدہ کرو غریب نواز جی سارا حشر دا میدان کتنی مخلوق ہونی ہے ذرا علی پاک دے علم دا اندازہ تا دیکھو نا کہ انہاں نوں پتہ ہونا کہ بے شک بے شک ادھے کوئی شک نہیں ادھے کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں آپ نے حق فرمایا تو آپ سارے وعدہ کرو اساں محبت رکھاں گے اہل بیت انشاءاللہ تقریر میری ختم تے ایک التجا ایک بھیک میں مانگتا ہوتا ہوں میں بس اتنا قبول فرماؤ ایک میری نا میں آخری میں ایک چندہ مانگتا ہوتا ہوں بھیک وہ دے دو گے مجھے سارے وہ یہ ہے کہ وعدہ کرو جب آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے لیے اس وقت ساتھ اس کمینے کے لیے خاتمہ بالایمان کی دعا مانگیں گے بس یہ بھیک دینی ہے
جدوں دعا منگو گے تو میرے نا نو چھڈو، میں وعدہ کرتا ہوں میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا اور آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے، اور پیر سائیں آپ بھی میں نہ لائے گے تو تسی بھی میرا نہ لائے انشاءاللہ۔ لیکن آج تو وعدے نہیں کہنا میں بیمار ہوں، اور تسا بھی نہیں کہنا ابو بیمار ہیں، ہوں ٹھیک نے، یہ راز ہے، ہاں جی ماشاءاللہ یہ کی ہے، بالکل ماشاءاللہ یہ راز ہے۔ وہ تقریر ختم ہے، میں بس ایک گل سنو، اٹھنا نہیں یار تو رش نہ بنانا، مہربانی کرنا، میں نے جانا دور ہے، میں نے 12 بجے یہاں تقریر کرنی تھی، وہ حضرت کی محبت میں آج یہ سارا کچھ ہوا۔ وہ میں عرض کروں، یہ ایک راز ہے جڑا میں حضرت نو عرض کیتا ہے، پتہ ہے کیڑا جی؟ ایک فقیر دے کول بندے دعا کران گے، جی رسالہ کشہریہ میں لکھا ہوا ہے، جی الحمدللہ ایک تقریر کول بندے گئے حضور دعا کران، تو انہاں آکھیا بھئی دریا جڑا ہے نا کٹیندا پیا ہے تے پنڈ سارا ڈوبن لگا، تو دریا یہ جڑا منا ہے نا ساڈا پنڈ والا، یہ وڈدا پیا کٹی آوندا ہے، تے تساں مہربانی فرماؤ، انہاں آکھیا کوئی کئی دیو، جی تو کئی لے جا کے نا انہاں بھی جا کے اٹھانا شروع کر دے، اور انہاں آکھیا فقیرہ تینوں دعا دا آکھیا تو تے سانوں اور چھتی ڈبوؤں ہے، انہاں آکھیا میں جڑا جاندا رب نو تسی نہیں جاندے، وہ 2-4 انہیں بڑا ماریاں جناب دریا پر ٹر گئے، بندیاں آکھیا یہ کی ہے، انہاں آکھیا میں اللہ نال رل گیا، اللہ میرے نال، ماشاءاللہ صدقے بیٹھے رہنا جی۔